اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ توبہ کرو، اصلاح کرو اور میری طرف رجوع کرو، اصلاح کرو اور بیان کر دو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ کیا بیان کر دو؟ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، صرف اسی کی تم عبادت کرو. اب کیسے بیان کرو؟ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور اور فکر کرو. جب دوسروں کو بتاؤ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤ اور غور اور فکر خود بھی کرو اللہ تعالیٰ کی کیا نشانیاں ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے تو مشرکین مکہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے معبود سچے ہیں جیسا تم دعویٰ کرتے ہو کہ اگر وہ ایک ہی معبود ہے اور وہ تم سچے ہو تو ان کی کوئی نشانی دکھاؤ، دلیل دکھاؤ. تو اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی، اللہ تعالیٰ نے دلیل دکھائی کہ اتنی ساری نشانیاں ہیں، جس کو ماننا ہے وہ اس کو دیکھ کر بھی مان جائے گا اور جس کو نہیں ماننا وہ کوئی بھی معجزہ دیکھ کر نہیں مانے گا. تو کیا نشانیاں ہیں؟ وہ یہ ہیں: انا، بے شک، فی خلقی، فی مطلب میں، خلق پیدائش میں، پیدا کرنے میں، بے شک پیدائش میں، آسمانوں کی اور زمین کی، واختلافی، اور اختلاف میں. اختلاف اس کو کہہ سکتے ہیں آگے پیچھے آنے میں، اختلاف میں. یہ کس سے بنا ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ خا لام فا، خلف. خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے آنے والے کو. خلیفہ بھی اسی سے بنا ہے، یعنی پیچھے آنے والا، یعنی ایک کے پیچھے ایک آنا. ہاں، اب جیسے اختلاف ہوتا ہے یعنی ایک رائے ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اختلاف ہوتا ہے. اب رات اور دن میں اختلاف ہوتا ہے، کیسے؟ ایک کے پیچھے ایک آتی ہے. اور اختلاف میں لیل رات، والنہار اور دن کے، والفلکی اور کشتیوں میں، اللتی وہ جو، تجری جاری ہے، چلتی ہے، فی البحر، فی مطلب میں، بحر سمندر میں، بما اس وجہ سے، جو اس کے ساتھ، جو بھی مطلب ساتھ، ما مطلب جو، اس کے ساتھ جو، ینفعو فائدہ دیتا ہے، نفع دیتا ہے، ناسا لوگوں کو، وما اور جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السمائی آسمان سے، من مائی پانی میں سے، فاحیا، فا مطلب تو، احیا زندہ کرنا، زندگی دینا، تو اس نے زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتیہا بعد اس کی موت کے، وبسا اور اس نے پھیلا دیے، با سا سا بسا مطلب پھیلانا، اور اس نے پھیلا دی، فیہا اس میں. اصل میں بسا جو ہے با سا ہے، یعنی کہ بکھیرنے کے لیے بھی آتا ہے اور پھیلانے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے دانا بکھیر دیتے ہیں کسی کے لیے بھی پھینک دیتے ہیں تو اس کے لیے آتا ہے. تو پھیلا دی اس میں، من کلی دابتن، من مطلب سے، کلی ہر، سب، دابتن جاندار. دابا کس کو کہتے ہیں؟ جانوروں کو یا جاندار چیز کو. سارے کیڑے مکوڑے جانور سب اس کے اندر آ جائیں گے. تو ہر قسم کے جاندار میں سے. وتصریفا، تصریفا اس کا روٹ کیا ہے؟ سواد رافا، یعنی کسی چیز کو ایک حالت سے دوسرے حالت میں پھیر دینا، کسی بھی طرح پھیر دینا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے اس کا؟ پھرنے میں. اور پھرنے میں، ریاح ہواؤں کے، وسحاب، سحاب کس کو کہتے ہیں؟ یہ کس سے بنا ہے؟ سین ہاں با، سحاب. اس کا مطلب کیا ہے؟ گھسیٹنا، کھینچنا. وہ بادل جنہیں ہوائیں آسمان میں کھینچ کر لے کر جاتی ہیں، جس کو ہوائیں کھینچ کر لے کر جاتی ہیں وہ بادل. ٹھیک ہے. اور بادلوں میں، مسخری جو مسخر کیے گئے. مسخر مطلب اس تابع، یعنی اس کا روٹ کیا ہے؟ سین خا را. سخر کسی چیز کا وہی کام کرنا جس کے لیے وہ پیدا کی گئی، کسی چیز کا وہ کام کرنا جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ کام پر لگا دیے، مسخر ہیں یا کام پر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے.
اور ہواؤں کے اور بادلوں میں جو مسخر کیے گئے یعنی جو کام پر لگا دیے گئے، بین السمائی بینا درمیان، سما آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، لا آیتن ضرور نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے جو یعقلون عقل رکھتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کا طریقہ بتایا، اور یہی ہے جب ہم کسی کو بتائیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بتاؤ، غور اور فکر کراؤ۔ جب آپ اس کو غور اور فکر کرائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا ہاں واقعی میں یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو آسمان اور زمین کس طرح ٹکے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے کام پر سب لگے ہوئے ہیں، اور رات اور دن کبھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ رات کبھی یہ نہیں کہتی کہ آج میں نہیں آ رہی، یا دن یہ نہیں کہتا کہ آج مجھے نہیں آنا۔ اگر ہمیشہ رات رہے تو اگر دن نہ ہو تو کیا ہوگا، انسان کے کام نہیں ہوں گے، اور اگر رات نہ ہو تو انسان کو کبھی سکون نہیں ملے گا، آرام نہیں ملے گا۔ تو دن اور رات دیکھو کتنے معنی رکھتے ہیں، اور کیسے ایک کے پیچھے ایک آتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ رات کی نہیں میں جلدی آؤں گی آج، یا دن یہ نہیں کہتا کہ آج میں آرام کر رہا ہوں تو پہلے آ جا، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی کام پر لگا ہوا ہے۔ اور کشتیاں، وہ دیکھو کشتیوں کو سمندر میں کہ کس طرح چلتی ہیں اور وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ یہ بھی تو کتنا بڑا معجزہ ہے کہ کشتی بناتے ہیں اور وہ تیر جاتی ہے پانی میں، وہ اندر ڈوبتی نہیں ہے۔ ہم ذرا پانی کے اوپر چڑھ کر دیکھیں کیسے ڈوب جائیں گے، اندر چلے جائیں گے۔ کوئی چیز پھینکیں آپ اندر چلی جائے گی، لیکن کشتیاں دیکھو، ٹائٹینک سے بڑے بڑے، اب تو کتنے بڑے بڑے کروز بن گئے، اور وہ کیسے پانی پر ٹکے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح میں نے اس کو پانی پر تھام رکھا ہے؟ اور اگر ہوا نہ چلتی تو وہ آگے بھی نہیں بڑھتے، ان کے لیے میں ہوا چلاتا ہوں۔ دیکھو یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ پھر اور وہ کتنا بڑا زیادہ ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے نا، ایکسپورٹ اور امپورٹ کس کے تھرو سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ واٹر ٹرانسپورٹ کتنا چیپ ہوتا ہے، وہ سستا ہوتا ہے، اور باقی تو بہت کوسٹلی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو وہ سمندر کو، دیکھو سمندر میں کیسے کشتی تمہارے لیے فائدے کا کام کرتی ہے، اس میں نفع ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اگر کشتی نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ اور پھر بارش، دیکھو آسمان سے کیسے بادل آتے ہیں اور پھر بارش آتی ہے، کیسے لوگ تڑپ رہے ہیں بارش کے لیے۔ بھوپال کا ایگزامپل لے لو، کس قدر دعائیں ہو رہی ہیں اور کتنا لوگ چاہ رہے ہیں کہ بارشیں ہو جائیں، جبکہ پھر بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر بارش نہ ہو تو کیا ہو لوگوں کا، پانی نہ ملے تو کیا ہو۔ اور بادل کبھی بھی وہ گرتے نہیں ہیں۔ ایسا ہوا کہ ہمارے اوپر کوئی بادل آ کے گر گیا، یا ہم بادل کے نیچے جائیں گے تو ڈریں گے نہیں کبھی گر جائے، ایسا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو اس کو کس طرح وہ ٹکا ہوا ہے اپنی جگہ پر، گر نہیں رہا، وہ اس کو میں نے تھام رکھا ہے۔ آگے آتا نا اللہ تعالیٰ کہ ہم تھامے ہوئے اس کو، ان سب پر غور کرو۔ اور یہی سب چیزیں غور کرانے کی کس کی ہیں؟ جس کو ہم دعوت دینے جائیں، جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ دیکھو بیان کرو، اور بیان کیا کرو؟ اللہ کے بارے میں کرو۔ اور کیسے شروعات کرو؟ اللہ کی نشانیاں دکھاؤ، اور نشانیاں یہ ہیں، ایسے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، و مطلب اور، من سے، ناسی لوگ، اور لوگوں میں سے، من وہ ہیں جو، یتخذو بنا لیتے ہیں، اتخذا مطلب بنانا، اخذا پکڑنا بنانا، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، اللہ کے سوا، اندادن شریک، شریک کس سے بنائی ہے؟ نون دا ند کی جمع، اس کا روٹ ہوتا ہے سخت نفرت کرنا اور بھاگ جانا، اور انسان بھاگتا جب ہے جب وہ نفرت کرے، کیونکہ جس سے محبت ہو انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، اور شریک ایسی چیز ہے جس سے نفرت کی جائے، جس سے بھاگنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور یہ نفرت والی چیز ہے، اس سے نفرت کی جائے، دشمن کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے سوا شریک، یحبونہم، حب سے بنائیے، حب مطلب محبت سے، یحبونہم وہ سب محبت کرتے ہیں ان سے، کا حبی، کا مطلب جیسے کہ، کیا بتایا تھا اگر شروع میں کاف لگ جائے تو جیسا کہ، حبی محبت کرنی چاہیے اللہ سے، جیسے کہ محبت کرنا اللہ سے، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اشدو زیادہ شدید ہیں، شدید کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کو، مضبوط کو، زیادہ شدید ہیں، حبن محبت کرنے میں، للہ
اللہ سے یا اللہ کے لیے. ولو اور اگر یرا دیکھ لیں الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا اذ جب یرونا وہ سب دیکھیں گے را سے بنائیں اور یہ کیا ہے یرونا مضارع ہے یرونا ہاں وہ سب دیکھیں گے عذاب کو انا بے شک قوت مطلب طاقت للہ اللہ کے لیے ہے جمیعاً سب کی سب وَأَنَّ اور بے شک اللہ شدید العذاب سخت ہے عذاب دینے میں. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کے سوا معبود بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. کرتے ہیں نا. آپ نے یہ ایگزامپل دیکھا ہوگا کہ اس ایک معبود کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تھوڑی کے بل سجدہ کرتے ہوئے جاتے ہیں. کیا بتایا تھا میں نے دعوت میں کیسے جاتے ہیں یہاں ان کے زخمی ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ پیر زخمی ہو جاتے ہیں. دیکھا کس قدر محبت کرتے ہیں اور دور دور کے سفر طے کر لیتے ہیں وہ صرف ایک اپنے معبود کے لیے. اور صبح کو 4 بجے وہ اٹھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ والا وقت کتنا قیمتی ہے. ان کی فطرت میں وہ چیز ہے. جب وہ قوم ایمان لائے گی اور جب وہ قوم اللہ تعالیٰ کی کو پہچانے گی نا تو وہ اتنی شدید ہوگی محبت کرنے میں کہ ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں. علم کی خاطر آپ کسی ان کو دیکھ لیں کہ چاہے کوئی بھی ہو وہ چاہے بھلے ہی وہ نہ مانتا ہو لیکن ہر کوئی اپنے گھر میں سے نکلنے سے پہلے نا ماتھا ضرور ٹیک کے نکلتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ماتھا ٹیکے بغیر وہاں سے نکل جائیں. اتنی شدید وہ محبت کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر ان کو نہیں کھانا نا کچھ جو ان کے دھرم میں الاؤ نہیں ہے تو وہ نہیں کھائیں گے. آپ کے ہاں جا کر بھی وہ نہیں کھائیں گے کہ ہمیں یہ الاؤ نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے کوئی بات نہیں پھر بھی کھا لیتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے. دنیا میں رہنا ہے تو کرنا تو پڑے گا. ان کے ساتھ رہنا ہے تو جینا تو پڑے گا. یہ سب باتیں اور وہ اتنے سخت ہیں. ان کو خاص رکھنے بھلے ہی کیسے رکھتے ہوں لیکن رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ محبت کرنا اللہ سے. لیکن جو سچے مومن ہیں وہ کیسی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شدید محبت. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے صحابہ کرام نیک لوگ. ایگزامپل دیے تھے میں نے آپ کو کل صحابہ کرام کے کس قدر انہوں نے سیکریفائس کرے تھے. رونا آ گیا تھا نا ان کی حالت سن کر کس قدر سیکریفائس کرے تھے انہوں نے. اور ہم کچھ نہیں کر رہے ایسا. ہم کچھ نہیں چھوڑ رہے. یہ قرآن کس کے لیے یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہے نا. صرف ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھا نبی کے لیے صحابہ کرام کے لیے ہمارے لیے بھی ہے یہ. تو ساری باتیں یہ ہم پر اپلائی ہوتی ہیں. ہمیں ایسی محبت کرنی ہے جیسے کہ وہ لوگ محبت کرتے جیسے نبی محبت کرتے تھے. اس کے لیے تو پھر سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. پھر تو دنیا چھوڑنی پڑے گی. وہی ہے نا یا تو دنیا کے فائدے لے لو یا پھر آخرت کے لے لو. تو جب عذاب کو دیکھیں گے قیامت کے دن جب سب عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے ان کے منہ سے کیا نکلے گا آج تو ساری طاقت کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اپنے آپ ہی ان کے منہ سے نکلے گا اور وہ گر جائیں گے سجدے میں لیکن کچھ ہوگا نہیں. اس جب تبرا برا بری کس کو کہتے ہیں میں تم سے بری ہوں. چھوڑنا کہ آج سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں بری ہوں. وہی ہے یہ جب بیزار ہو جائیں گے مطلب بیزار ہونے کو بھی کہتے ہیں. بیزار کیا کہتے ہیں منہ پھیر لینا اگنور کہ اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بھی بیزار کہتے ہیں اردو میں. تو جب بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ جو تبعوا جن کی پیروی کی گئی پیش ہے یہ پیروی کی گئی اتباع کی گئی من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے اتبعوا پیروی کی فعلا فعلو اتبعوا انہوں نے پیروی کی ورعبو اور وہ دیکھیں گے را مطلب دیکھنا اور وہ دیکھیں گے عذاب کو. وتقطعت قطع سے بنائے قطع کس کو کہتے ہیں کٹ جانا ٹوٹ جانا اور کٹ جائیں گے بہم ان کے اسباب سارے تعلقات سارے اسباب. اصل میں عربی میں سبب کس کو کہتے ہیں رسی کو کہتے ہیں اور جو رسی ہوتی ہے وہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہے. اس لیے یہاں پر تعلقات بھی کیونکہ تعلقات جو ہوتے ہیں لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں توڑنے کا کام نہیں کرتے. اس لیے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اس کا تعلقات. اب
جب جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا رکھے تھے، یا کسی قبر پہ جاتے تھے، یا کسی اور کے آگے سجدہ کرتے تھے، جو بھی تھے، قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ہمیں نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے پاس آتے تھے، ہم آج ان سے بیزار ہیں، ہم آج ان سے بری ہیں. وہ سیدھا سیدھا کہہ دیں گے. آگے آیت میں کیا آتا ہے قرآن میں کہ وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ بس ایک بار دنیا میں ابھی آئے گا، اللہ تعالیٰ بس ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم بھی ان سے ایسے ہی کٹ جائیں گے جیسے آج ہی ہم سے کٹ گئے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب کوئی واپسی نہیں ہے. روئیں گے نا، بہت حسرتیں ہوں گی، اللہ بس ایک بار بھیج دے، ایک بار بھیج دے. تو اللہ کیا کہیں گے؟ اب کوئی واپسی نہیں ہے. جیسے کل میں نے شہیدوں کا بتایا تھا، جب اللہ تعالیٰ شہیدوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چاہیے، اور تو اللہ تعالیٰ وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایک بار اور دنیا میں بھیج دو. تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہوگا کہ اب کوئی دنیا میں دوبارہ واپسی نہیں ہے، جو زندگی تھی وہ ایک ہی زندگی تھی. اسی طرح وہ بھی کٹ جائیں گے اور وہ بہت روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تڑپیں گے، لیکن اس وقت کچھ نہیں کر سکتے. صرف ایک ہی موقع تھا اور وہ چلا گیا. وقالا، اب دیکھو آ گیا وقالا، اور کہیں گے الذین، وہ لوگ جنہوں نے اتبعوا، پیروی کی تھی، لو، کاش، انا، بے شک، لنا، ہمارے لیے ہوتا، کرتن، کرتن کہتے ہیں ایک بار واپسی کو، پلٹنے کو، واپس ہونے کو، یعنی ایک بار لوٹنا. ایک بار کاش، ہم بے شک ہمارے لیے ہوتا، کرتن ایک بار لوٹنا. فنتبرأ، فا مطلب تو، نتبرأ ہم بھی بیزار ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ نفعلو، نفعلو سے بنا ہے نا یہ کہ ہم بھی بیزار ہو جائیں گے، مضارع، ہم بھی ان سے سارے تعلق توڑ دیں گے. منہم، ان سے، کما، جیسے کہ، تبرؤ، وہ بیزار ہو گئے. کیا ہے یہ؟ ماضی ہے، فعلا، فالو، جیسے کہ وہ بیزار ہو گئے، منا، ہم سے. کذالکا، اسی طرح، یریہم، یریہم اللہ، دکھائے گا انہیں اللہ. را، یری، دکھانا، دیکھنا، دکھانا، دکھائے گا انہیں اللہ. اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرتیں بنا کر، علیہم، ان پر، وما، اور نہیں ہے، ہم، وہ، بھی خارجینا، نکلنے والے. کیا یہ فاعل ہے؟ خارج، نکلنے والے، من النار، آگ سے. کیا ہوگا جب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک بار بھیج دے ہمیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب تمہاری کوئی واپسی نہیں ہے، اب تمہیں آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اسی طرح ان کے اعمال حسرتیں بنا دیے جائیں گے. اچھا، قیامت کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ حسرت کا دن بھی کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں حسرت کا دن؟ ہر کسی کو حسرت ہوگی. جنہوں نے شرک کیا تھا وہ کیا کہیں گے؟ کاش ہم نے شرک نہ کیا ہوتا، کاش ایک بار تو کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو کم سے کم جنت میں چلے جاتے. اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ کاش تھوڑی سی نیکی کر لی ہوتی اور میرے مرتبے بلند ہو جاتے، کیونکہ وہاں کی ہر منزل الگ ہوگی. پہلی والی سے بہت عمدہ ہوگی، اور جو پہلی والی بھی بہت عمدہ ہوگی پتہ نہیں. اور جو نبی ہیں ان کو بھی حسرت، کاش میری ساری کی ساری قوم جنت میں داخل ہو جائے. ہر کسی کے زبان پہ کیا ہوگا؟ کاش. کاش. ہماری زبان پہ کاش نہ رہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے درجے بڑھا لیں.